السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات جماعت ششم کی درسی کتاب میں سے ایک سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق کا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس سبق میں ہم ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مختصر حالات زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی سیرت و کردار سے آگاہی حاصل کریں گے۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ان کا تعارف کروا دیتی ہوں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار انسانی تاریخ کی ان عظیم خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کردار کی عظمت سے تاریخ کا دھارا بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کا نام خدیجہ اور لقب طاہر تھا۔ آپ کے والد خویلد بن اسد قریش مکہ کے بااثر افراد میں سے تھے۔ تجارت میں ان کا بڑا نام تھا۔ حضرت خدیجہ کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ عمدہ اخلاق کی مالک تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنے والد کی زندگی میں بھی تجارت میں دلچسپی لیتی تھیں۔ والد کی وفات کے بعد تجارت کی ساری ذمہ داری ان کے سر پر آ گئی، اور یہ وہ زمانہ تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور صداقت کا چرچا پورے مکہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کا سن کر خدیجہ نے اپنا تجارتی سامان شام لے جانے کی درخواست آپ سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کیا، اور حضور اکرم کی صداقت، دیانت اور معاملہ فہمی سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اس تجارت میں پہلے سے زیادہ منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ آپ کے اخلاق و کردار سے بہت متاثر ہوئیں، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بعد خدیجہ سے شادی پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ابراہیم کے علاوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ پر ایمان لے کر آئیں۔ اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ پریشان حالت میں گھر تشریف لائے اور سارا واقعہ حضرت خدیجہ سے بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دیتے وقت یہ کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو اس وقت آسمانی کتابوں کے ماہر تھے اور بہت ضعیف و نابینا ہو چکے تھے۔ انہوں نے سارا واقعہ سن کر کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے رسول ہیں۔ حضرت خدیجہ وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بنداتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر مالی قربانیوں سے آپ رضی اللہ عنہ ہر موقع پر مالی قربانیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی بھی کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار بہت اعلیٰ ہے۔ آپ ایک وفا شعار بیوی تھیں، ہر مشکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتی تھی اور کبھی بھی کوئی شکایت کا لفظ زبان پہ نہیں لاتی۔ آپ بہت اچھی ماں تھیں اور صبر و شکر کا پیکر بھی تھیں۔ آپ اپنے تمام معاملات نہایت دانش مندی سے طے کیا کرتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بعد خوشی خوشی اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اسلام کی راہ میں پیش کر دی۔ صلہ رحمی کرنے والی خاتون تھی، خاندان کے تمام لوگوں سے حسن سلوک کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ غریب پرور تھی، اپنے پاس جو کچھ ہوتا وہ غرباء میں کھلے دل سے تقسیم کیا کرتی تھیں۔ دینی اور معاشرتی حالات میں اور معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کرنے والی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہم تمام خواتین اسلام کے لیے ایک عمدہ رول ماڈل ہیں۔ ان کی سیرت طیبہ پڑھ کر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کریں۔ حضرت خدیجہ کا انتقال 11 رمضان
10 نوی میں ہوا اور آپ کو مکہ مکرمہ میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 65 برس تھی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد کچھ عرصے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سال کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدموں سے دوچار ہونا پڑا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ امید ہے پیارے بچوں کہ آپ کو یہ تمام جو میں نے خلاصہ بیان کیا ہے سبق کا وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس سبق کی مشق کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے خود بھی اس سبق کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کو اچھی طرح سے ایک دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو مشق آپ کو کروائی جائے گی اسے آپ نے اپنی کاپیوں میں تحریر کرنا ہے۔ تو سوالوں کی طرف ہم آتے ہیں، مشق کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ آپ نے مناسب ترین جواب پر درست کا نشان لگانا ہے۔ 4 آپ کو آپشن دیے گئے ہیں، جو صحیح ہوگا اس پہ آپ نے درست لگانا ہے نشان۔ پہلا ہے طاہرہ لقب ہے حضرت خطیۃ الکبریٰ کا، یہ نشان لگا دیں آپ درست۔ عام الحزن سے مراد ہے غم کا سال، درست جواب یہ ہے۔ حضرت خطیۃ الکبریٰ کا ذریعہ معاش تھا، درست جواب ہے تجارت۔ حضرت خطیۃ الکبریٰ کی وفات کے وقت عمر تھی، درست جواب ہے 65 سال۔ ورقہ بن نوفل عالم تھے، درست جواب ہے انجیل کے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ڈیش تھی، ام ہند، ٹھیک ہے، خالی جگہ میں آئے گا ام ہند۔ نمبر 2 حضرت خطیۃ الکبریٰ کے غلام کا نام ڈیش تھا، خالی جگہ میں آئے گا میسرہ۔ نمبر 3 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد ڈیش کے علاوہ حضرت خطیۃ الکبریٰ سے ہوئی، خالی جگہ میں آئے گا حضرت ابراہیم۔ نکاح کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ڈیش سال تھی، خالی جگہ میں آئے گا 25 سال۔ عام الحزن کا مطلب ہے، خالی جگہ میں آئے گا غم کا سال، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ خالی جگہ اور جو درست نشان لگانے ہیں یہ دونوں آپ نے اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگلے صفحے پر آتے ہیں۔ آگے آپ نے مختصر جواب تحریر کرنے ہیں اور مختصر جواب آپ کے 3 سے 5 جملوں پر مشتمل ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، زیادہ تفصیلی نہ ہو۔ تو پہلا سوال ہے ہمارا، حضرت خطیۃ الکبریٰ کا نام و نسب مختصراً لکھیں، چیپٹر میں موجود ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ورقہ بن نوفل کون تھے؟ سوال نمبر 3 ہے حضرت خطیۃ الکبریٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کیا کہا؟ سوال نمبر 4 ہے حضرت خطیۃ الکبریٰ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا پس منظر مختصراً بیان کریں۔ سوال نمبر 5 ہے حضرت خطیۃ الکبریٰ کی دینی خدمات مختصراً لکھیں۔ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو اپنے چیپٹر کے اندر سے ہی مل جائیں گے، آپ اسے دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے حضرت خطیۃ الکبریٰ کی کم از کم 5 صفات مثالوں سے بیان کریں۔ یہ بھی چیپٹر کے اندر موجود ہے، آپ نے ان کی سیرت پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کیسی خاتون تھیں، ان کا جو ہے رہن سہن کیسا تھا، ان کا اخلاق کیسے تھا، معاشرتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے وہ کیسی تھی، وہ تمام باتیں، وہ تمام صفات جو ہے وہ اس چیپٹر کے اندر موجود ہے۔ آپ نے چیپٹر میں سے ہی لکھنا ہے، کم از کم آپ کے ایک صفحے پر یہ جواب مشتمل ہونا چاہیے کیونکہ یہ تفصیلی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ نے اسے سمجھ بھی لیا ہوگا اور اس کی مشق کو آپ نے کاپی میں حل کرنا ہے۔ اگر کوئی سوال ہے، کوئی مشکل ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ گروپ میں وائس میسیج کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگلی ویڈیو میں ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔